اللہ کے ولیوں کی شان۔ اللہ پاک اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ سورہ شمس ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قد افلح من زکاها، تحقیق بے شک وہ شخص فلاح پا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، من زکاها جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کیا، وقد خاب من دساها اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ ناپاک کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے، فلاح پانے والا وہ بندہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو محفوظ کیا، جس نے اپنے نفس کو غلاظت سے، گندگی سے، ناپاکی سے بچایا، وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں فلاح پا گیا۔ اور وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پلیدہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک نہ کر سکا، وہ نامراد ہو گیا کہ جس نے اس نفس کو گناہوں سے آلودہ اور ناپاک کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا۔ وہ بندے، اللہ کے وہ پیارے مقبول بندے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کو آلودگی سے بچایا اور اپنے آپ کو پاک کر لیا، طاہر و مطہر کر لیا، پاکیزہ کر لیا۔ متفق علیہ حدیث ہے، ایسے لوگوں کی پیروی کرنے والے، اچھا یہ ہے اللہ کے ولی جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا، یہ اللہ کے مقبول بندے ہو گئے۔ پھر جو ان کی پیروی کریں گے، ان کی بیعت کریں گے، ان کی مجلس اختیار کریں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، تو اللہ پاک انہیں کیا صلہ عطا فرمائے گا قیامت والے دن۔ مقبول بندوں کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، مقبولان بارگاہ خداوندی یعنی اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنے والے، اللہ کے ولیوں کی مجلس اختیار کرنے والے، تو اللہ پاک ان کو کیا مقام عطا فرمائے گا، ان کو کیا شان عطا فرمائے گا، اور اس نسبت کا اللہ پاک انہیں کیا فائدہ دے گا۔ تو حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یہ جو اللہ کا ولی ہے یہ اپنے تعلق والے کا ہاتھ پکڑے گا، بروز قیامت اپنے تعلق والے کا ہاتھ پکڑے گا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، دوسرا تیسرے کا ہاتھ پکڑے گا، تیسرا چوتھے کا ہاتھ پکڑے گا، چوتھا پانچویں کا ہاتھ پکڑے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک زنجیر کا آخری شخص جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے پیاروں کی شان ہے، یہ اللہ کے محبوبوں کی شان ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا، جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا، جنہوں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اللہ نے استطاعت دی حج کیا، اللہ نے استطاعت دی صدقہ و خیرات کیا، اور ساری زندگی سچ بولتے رہے، ساری زندگی رزق کے حلال کھاتے رہے، رزق کے حلال اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے رہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور ان سے جو نسبت رکھنے والا ہے وہ بھی محروم، جو ان سے تعلق رکھنے والا ہے وہ بھی محروم، جو ان کی صحبت رکھنے والا ہے وہ بھی محروم۔ اور یہ حدیث پاکہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے بھی ذکر کیا اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا، سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میرے کریم آقا لاجپال آقا کا فرمان علی شان، سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کی شان دیکھو، قد افلح من زکاہا، کہ جنہوں نے اپنے نفس کو پاک رکھا کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے،
فلاح پا گئے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرا آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000، میری امت کے 70,000 جن پر حساب و کتاب نہ ہوگا، میری امت کے 70,000 جن پر حساب و کتاب نہ ہوگا، قیامت والے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، نور چمک رہا ہوگا۔ اور پھر میرا آقا فرماتے ہیں یہ 70,000 جنت میں جائیں گے، اور پھر یہ 70,000 اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 70,000 جن پر حساب و کتاب نہیں، یہ کامیاب لوگ قیامت والے دن ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور یہ 70,000 کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب اللہ اتنا دے رہا تھا کچھ زیادہ مانگ لیتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں 70,000 کو لے کے جا رہا ہوگا تو کیا اللہ سے زیادہ نہیں عطا کر سکتا تھا؟ سنو آگے سے میرے کریم آقا لجپال آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ سارے جو اولیاء ہیں، یہ 70,000 اولیاء ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں قطار اندر قطار جائیں گے، یہ اللہ کا ہر ولی اپنے ساتھ 70,000 لے کے جائے گا۔ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، یہ عبد القادر شیخ جیلانی ہے، یہ عبد القادر جیلانی، یہ غوث اعظم، یہ بایزید بسطامی، یہ ابو الحسن خرقانی، یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند، یہ مجدد عالم ثانی، یہ باوجی خواجہ سید نور محمد شاہ چوراہی، یہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی، یہ اللہ کے ولی یہ جنت میں قطار اندر قطار جائیں گے، اور ہر ولی اپنے ساتھ 70,000 لے کے جائے گا، 70,000 لے کے جائے گا۔ اچھا یہاں ایک جو بات آپ کو میں نے سمجھانی ہے اور آپ کے گوش گزار کرنی ہے، یہ جو نفس ہے نا، نفس اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قرآن میں ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے یہ بندے کو برائی پہ لگاتا ہے۔ نفس امارہ ایک ہے، نفس امارہ دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ کتنے نفس ہیں؟ 3۔ پہلا نفس ہے نفس امارہ، جو بندے کو گمراہی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، جو بندے کو بے حیائی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، جو بندے کو بدعقیدگی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو بندے کو فسق و فجور ظلم کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، کہ بندے کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اسے نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ اتنا بے حیا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے نفس سے بچائے، اللہ پاک ایسے نفس سے بچائے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ غلیظ نفس ہے، نفس امارہ یعنی برائی کی طرف لے کے جانے والا نفس، اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ دوسرا نفس کون سا ہے؟ یہ نفس جو لوامہ ہے، اچھا اس میں بندے کا ضمیر زندہ رہتا ہے، اچھا گناہ بھی ہو جاتا ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے۔ لوامہ اندر سے ضمیر، یار یہ کام اچھا نہیں تھا، یہ جھوٹ بول دیا، نہیں بولنا تھا، یہ ظلم کر دیا، یہ نہیں کرنا تھا، یہ غلطی ہو گئی، یہ بے حیائی کی طرف گیا، لیکن اندر جو ضمیر ہے وہ زندہ ہے، کہتا ہے یہ کام میں نے اچھا نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، اس کو کہتے ہیں نفس۔ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ نفس اللہ کے ولیوں کا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کے نفس مطمئن ہونا یعنی گناہ کا خیال بھی نہ آنا۔ نفس مطمئنہ یعنی گناہ کی طرف دھیان ہی نہ جانا، ارادہ بھی نہ ہونا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، میں نے جھوٹ بولنا ہے، میں نے زیادتی کرنی ہے، میں نے ظلم کرنا ہے،
मैंने किसी का हक मारना है, मैंने चोरी करनी है, ये इरादा पीना है, इसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। अल्लाह के प्यारों का जो नफ्स है वो क्या है? नफ्स मुतमइन्ना। और फिर जिसको नफ्स मुतमइन्ना नसीब हो गया, जिसका नफ्स मुतमइन हो गया, इसके बाद रब्बे ताला फरमाते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब मौत का फरिश्ता आएगा, जब वो जान ले रहा होगा, जब नफ्स मुतमइन्ना बंदे को हासिल होगा कि जिसके अंदर जिंदगी में गुनाह का ख्याल पीना आया, जिसने अपने आप को पाक रखा, तो आवाज आएगी रब्बे ताला की तरफ से, मौत का फरिश्ता सामने है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ सारी जिंदगी मुझे याद करने वाले, ऐ सारी जिंदगी मेरी रजा पे चलने वाले, अपनी मर्जी को तूने खत्म कर दिया, तू सजदे में रहा, तू रुकू में रहा, तू क़याम में रहा, तूने अपने आप को गुनाहों से पाक रखा, तूने अपने आप को गुनाहों से आलूदा न किया, तो फिर क्या है? इरजिई, अब मेरी तरफ आ जा, इरजिई इला रब्बिका, अपने रब की तरफ आ जा, रादियतम मर्दिया, आए है तू रब से राजी और तेरा रब तुझसे राजी। तू रब से राजी हो गया और तेरा रब तुझसे राजी हो गया। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, अब जन्नत तेरा ठिकाना है। जो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं, जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, जो अपने नफ्स को पाक रखते हैं, जो नफ्स अम्मारा से बचते हैं, जिनके अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है, जो सच को सच कहते हैं, जो हक को हक कहते हैं, जो किसी घबराहट के शिकार नहीं होते, जो किसी फिरौन की फिरौनियत से डरते नहीं हैं, जो वक्त के यजीदों के आगे झुकते भी नहीं हैं, जो सच और हक पर कायम रहने वाले हैं, जिनकी सच्ची और सच्ची मंजिल है, वो अल्लाह के महबूब बंदे, उनको नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो गया। और जब मौत का फरिश्ता उनके सामने आता है तो ये घबराहट के शिकार नहीं होते, बल्कि रब्बे ताला की पुकार आती है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना। आए आए। और हदीस के अल्फाज हैं कि जो मोमिन बंदा होता है ना, जब उसकी जान ली जाती है तो ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, ऐसे जैसे मक्खन से जैसे बाल निकाला जाता है। और इसी तरह जब मुनाफिक की, गुनहगार की, फासिक फाजिर की जब रूह कब्ज़ की जाती है, तो हदीस के अल्फाज हैं जैसे खादार झाड़ी हो, उस खादार झाड़ी पर आप सूती कपड़ा रख दें, फिर उस सूती कपड़े को आप पीछे खींचे, फिर जैसे उस सूती कपड़े का हाल होता है, उसी तरह उस जान का, उस जिस्म का हाल होता है। ये मौत, ये बहुत सख्त है, लेकिन जब अल्लाह वालों पर मौत आती है, हदीस में है कि मौत तो एक पुल है। मौत तो क्या है? एक पुल है जो यार को यार से मिलाती है। फिर जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की रजा की खातिर जिंदगी गुजारी, साथियों बात यह है, वो लोग मौत से डरते नहीं हैं। ये सुन ले, वो मौत से घबराते नहीं हैं, वो मौत से परेशान नहीं होते। वो तो मौत के मुंतज़िर होते हैं, कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आए, कब बुलावा आए कि हम उसके पास चले जाएं। जब हमारी रूह कब से परवाज करे, फिर रब से मुलाकात करे। जो अल्लाह का महबूब बंदा आता है, वो मौत से डरता नहीं है, घबराता नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें नफ्से मुतमइन्ना अता फरमाए। ऐ जी साडी जंग है ना, अज लोग सानू गालियां भी कर देन, लोग साडे ते बड़े इल्जाम, बड़ियां गल्लां, यार यकीन करें ये सच है जो बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, सच है। असां दुश्मनी रही अल्लाह रसूल वास्ते, असां दुश्मनी रही अल्लाह रसूल वास्ते, असां जो पढ़े हैं, असां कोशिश की असीं उसते चलीए। ए नहीं इत्थे मिंबर ते होर ते नहीं, जड़ी हजूर दी शरीयत है वो सारे वास्ते भी। आओ नहीं कि पीर जड़ा ना वो धोता आ गया ते ओ पीर मौलवी उन्होंने वास्ते शरीयत नहीं, शरीयत सारे वास्ते भी, शरीयत सारे वास्ते भी।
جڑے حضور فرما گئے بس وہی گل ہے، اس تو دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، آپ نے اسی نفس، جب نفس ہمارا نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی تعریف کی تو فرماتے ہیں کہ نفس ہے نا، نفس جو پہلا نفس ہے نفس امارہ، آپ فرماتے ہیں یہ نفس ہے حوانوں کے اندر، نہیں حوان ہے نا ہمیشہ اس پہ شہوت تاری رہتی ہے، یعنی اسے طلب لذات خواہش کھانا ہے اور مطلب اپنی خواہش پوری کرنی ہے، شہوت پوری کرنی ہے، یہ ہے حیوانی نفس۔ یہ نفس ہمارا کیا ہے؟ حیوانی نفس، بس ٹھیک ہے کھانا پینا، اپنی حلال حرام نہیں دیکھنا، بس اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، یہ حیوانی نفس ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں جو نفس لوامہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ فرشتوں کی صفات والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرشتوں کی صفات والا۔ لوامہ یعنی کہ تھوڑا سا بھی کچھ ہو گیا پھر خیال آ جانا، نہیں 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 یار یہ غلط ہے، جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا اسی پہ چلنا ہے۔ اور آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جو تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اس مطمئنہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ مجاہدہ کرتے ہیں، ایویں نہیں گل بن دی۔ ایک گل سمجھو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمایا اے نفس مطمئنہ ایویں تے نہیں آ جاندہ، بندہ ڈھول ڈھمکے نچے کودے پنگڑے پاوے تے پھر حضور دی شریعت تو پامال کرے، پھر دوبارہ تے خسرے بھی نچاوے، حضور دی شریعت تے چلے بھی نہیں تو پھر کہہ نہیں نہیں یار کسی گال کرے نہیں۔ آپ فرماتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ مجاہدے کا نام ہے، یہ ریاضت و عبادت کا نام ہے، یہ تقوی کا نام ہے، یہ طہارت کا نام ہے، یہ پاکیزگی کا نام ہے، یہ حضور کی شریعت پہ پوری طرح چلنے کا نام ہے۔ یہی نہیں آ جاندہ، مجاہدہ کرنا، ریاضت کرنا، عبادت کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ اور پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا تو تقوی بڑا خاص ہوتا ہے، عام تقوی بھی نہیں ہوتا، عام تقوی بھی نہیں ہوتا کہ نہیں نہیں وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ وہ جب ویکھنا کہ اے تے غلاظت تے گندگی ہوئے وہ بڑے دوروں گزرتے ہیں کہ یا اس تے چھینٹا ہی ساڑھے تے نہ پیٹ جائے، وہ ایسے پاک ہوتے ہیں، یعنی اسے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا پھر یہ اللہ والے ہیں، ان کی پہچان بھی رسول اللہ نے بتلائی۔ اے میرے آقا کریم سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام، آپ کوئی ایسی گل نہیں جڑے دس کے نہ گئے امت نو، اے دین جڑا ساڑا دین کامل ہے، کوئی ایسی گل نہیں جڑی آپ مکمل دس کے نہ گئے ہو۔ تو حضور ہے بھی دس ہوئے، اے نسائی شریف حدیث واقعہ موجود ہے، امام نسائی نے ذکر کیا اس حدیث کو، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کی یا رسول اللہ سانو دسو کہ جڑے اللہ دے بندے ہون، اللہ دے مقبول بندے ہون، اللہ دے پیارے بندے ہون تو لوگ داڑیاں بھی رکھن گے، لوگ تسبیحاں بھی چکن گے، ظاہری مجاہدہ بھی بڑا ہوئے گا، ظاہری دسن گے، سارا کچھ دسن گے، اور یا اللہ کا سچا ولی کون ہوگا؟ حضور ہمیں بتائیے۔ فقال رسول اللہ فرمائے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، میرے کریم آقا لاجپال آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندے کی، اللہ کے پیارے کی، اللہ کے مقبول کی نشانی یہ ہے اذا رؤوا، جب اس کی مجلس میں جائے گا، جب اس کی صحبت میں بیٹھے گا، جب اس کے چہرے کا دیدار کرے گا تو یہ اللہ یاد آ جائے گا۔ اے اولیاء اللہ، اے اللہ دے ولی، اللہ دے ولی دی مجلس سے بیٹھ جاؤ، رب دا خوف پیدا ہو جاسی، بندہ بے نمازی نمازی بن جاسی،
بندہ شرابی شراب چھوڑ دے سی، بندہ بدکار بدکاری چھوڑ دے سی، اس صحبت دی، اس مجلس دی، اس دا اثر نہ ہو جا سی، وہ اللہ دا بندہ بن جا سی۔ اے گل سمجھے ہو نا؟ میرے آقا کی فرمایا کہ اللہ دے ولی دی نشانی ہے وے اتھے جاسو دنیا بھول جاسی، اتھے جاسو رب دا خوف، رب دی خشیت، رب دا ڈر اور رب دی ذات تے توکل۔ اے نہیں ساڑھے تو یہ معمول بن گیا نا جی، اسی آج دے جڑے ولی نہ ہے، ولی جڑے اساں ولی بنائیں، اسی پتہ ہے جاندے ہیں، اسی پہلو سوچ کے جانے ہیں پیر صاحب بھوک مارنا سی انگلینڈ چلے جاویے۔ ساڑھیاں تجیات ویکھو، پیر صاحب تعویذ دین تے بالکل نماز نہیں پڑھنی، اپنے آپ نو پاک نہیں کرنا، تے بس پیر صاحب اے کرن اے ہو جاوے، اے کرن اے ہو جاوے۔ دین ہماری طلب دنیا ہے، طلب آخرت نہیں ہے۔ طلب آخرت ہے طلب دنیا، دنیا نو منگ دیا۔ پھر پیر بھی سانو وہی مل گیا جڑے کہنے 10,000 ساڑی جیب وچ پا نا، تعویذ بھی بڑا شاندار دے سن، ہاں تیرے سارے کام ہو جا سن۔ پیر بھی ایسے تے مرید بھی ایسے۔ جب طلب کرنے والا ہے وہ دنیا کی طلب میں آیا ہے، آخرت کی طلب ہے ہی نہیں، تو سنو اے نشانی حضور میرے آقا کی دسی ہے۔ پہلی نشانی یہ دسی سرکار، بڑی نشانی، جب اس کی مجلس میں جاؤ گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ یاد آ جائے گا۔ ہاں اس کے پاس بیٹھو گے، رب کا خوف، دنیا نکل جائے گی، آخرت کی فکر آ جائے گی، قبر اپنی سامنے آ جائے گی، جھوٹا ہے تو جھوٹ، حسد ہے تو حسد، بہتان لگاتا ہے تو بہتان، شرابی ہے تو شراب، ڈھول ڈمکے والا ہے، ناچنے کودنے والا ہے، پنگڑے پانے والا ہے تو رقص، سب کچھ ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کے ولی کی مجلس کا اثر ہوگا، یہ اللہ کے ولی کی صحبت کا اثر ہوگا کہ بندہ متقی بن جائے گا۔ تو اسی غوث اعظم دی گلا کرتے ہو نا، اور غوث پاک دی مجلس سے چور آئے تو کتب بن کے گئے، ایویں کتب نہیں بن کے گئے، وہ اللہ دے کامل بندے سن، انہوں نے نفس مطمئنہ حاصل سی۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث بھی سنو، امام ابو یعلا نے، امام ابو نعیم نے اس حدیث کو ذکر کیا، ان ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے ہمارے لیے بہترین ہم نشین کون ہے؟ آئے آئے، اب بڑی توجہ نال حدیث مبارکہ سنے ہو۔ میں دسیا حضور کوئی گالے چھوڑی نہیں جڑے نہ دس کے گیا ہوں، اسی بھلے رہ بھی ہے تو وکری گال ہے نا، کامل دین سرکار سب کچھ دس کے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں عرض کی حضور کی بارگاہ میں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ بہترین دوست، بہترین ہم نشین، بہترین پیر شیخ کون ہے؟ بہترین مرشد رہبر کون ہے؟ سنو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کی یا ایو جلسائنا خیرن، بہترین مرشد کون ہے؟ بہترین رہبر کون ہے؟ بہترین ساتھی کون ہے؟ بہترین ہم نوا کون ہے؟ بہترین دوست کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، میرے آقا فرماتے ہیں پہلی بات جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا سنو وزاد فی علمکم منطقہم، اللہ، میرے آقا نے اشارہ فرمایا اور دوسرا جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں، پہلی نشانی سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کا مقبول بندہ اور تمہارا بہترین دوست، تمہارا مرشد وہ ہے جب تم اس کے پاس جاؤ، اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ دوسرا فرمایا جب وہ گفتگو کرے،
جب وہ گفتگو کرے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ پھر تیسرا فرمایا ذکرکم بالآخرۃ اعمالہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ہن سنگیو گل میں بڑی ڈاڈی کراں، برداشت رکھیو جڑی گل میں تھانوں دساں۔ میں حضور دی حدیث تواڈے سامنے پیش کیتی، میں کسی دا کول پیش نہیں کیتا، میں کسی مولوی پیر دی گل نہ کردا پیا۔ حدیث امام ابو نعیم نے بھی ذکر کیا، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام ابو یعلا نے بھی ذکر کیا، بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضور کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحابہ حضور کی مجلس میں موجود تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ بہترین سنگی کون ہے، بہترین ساتھی کون ہے، بہترین راہبر مرشد رہنما کون ہے؟ میرا آقا فرمایا جس میں تین گلاں ہون، جس میں تین گلاں ہون۔ پہلی گل حضور فرمائی جب اس کو جاؤ نا، اس کو بیو تو سنو اللہ یاد آ جائے۔ آئے ہائے اللہ، اللہ دا خوف، خشیت الہیہ، حضور دی ناموس تے پہرا دینے دا جذبہ، حضور دی ختم نبوت دا تحفظ کرنے دا جذبہ، اے گلاں آ جاؤں، اس کو بیو تو پھر سب کچھ بھول جائے، پھر اللہ یاد آ جائے۔ اے پہلی اور دوسری گل، جب وہ بات کرے آئے ہائے تمہارے علم میں اضافہ ہو، یعنی تسی جائے لاؤ تو سانو کوئی علم اللہ رسول دی گل دسے تو تسی پھر کامل ہو کے اٹھو۔ آئے ہائے تسی چار گلاں، اے نہیں کہ فلانے او اللہ پاک او اللہ دے ولی سن کھڑی شریف والے اسی انہوں مندے ہیں یار سلام کرتے ہیں، لیکن خطیب آوے پیر آوے انہوں نے شعر سنا کے چلا جائے، گل سمجھائے کوئی نہ، گل سمجھائے کوئی نہ۔ ساڑھے کو بعد مسئلہ پوچھا جائے یار خطیب تے بڑا علی شان تھا، بڑیاں نعتاں پڑھیاں، بڑے شعر سنائے، یا کوئی گل پلے بھی پئی نے، کوئی مسئلہ سمجھ بھی آیا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی گفتگو تمہارے علم میں کیا کرے، اضافہ کرے، اور تیسری بات، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ میں توڑے گیا سوال کرنا جڑا خوش نچدا پیا ہوئے، جس مسیتی میں ڈھول رکھے ہون، میں توڑے لگا کے گل کر جاندی یار جواب دیو مینوں، جڑا رقص کردا پیا ہوئے گھنگرو پائے ہون، ایک گل توڑے نال یار بڑی ڈاڈی گل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں تے پھر کیا اس دا عمل تو سنو آخرت دی یاد دلاسی۔ اے حضور دی حدیث خدا دی قسمیں میری گل نہیں ہے، اللہ کا کامل بندہ وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے، جس کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کا خوف سینے میں آ جائے، اور جس کی گفتگو سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، جو اپنی ذات کی بات نہ کرے، جب بات کرے اللہ کی بات کرے، اور جب اس کے پاس جاؤ یہ رونا نہ رہو کہ حضور ساڑھے کو پیسہ کوئی نہیں، ساڑھے کو دولت کوئی نہیں، ساڑھے بچے بھوکے مر گئے، سانو روٹی دے دو۔ خدا دی قسم گل نہیں، روٹی تو اللہ دے رہا، خالق ہوئے، مالک ہوئے، رازق ہوئے، اور سمندر دے اندر جا کے او شاط الارض، او جڑے پتھر اس آخر اور سمندر دی تہ وچ اس وچ جڑا کیڑا اللہ اس نوں رزق دے رہا، رزق اللہ دینا میں، لیکن اللہ دے ولیاں دا ساتھ توکل کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ توکل کس کو کہتے ہیں کہ چوکا رام اکٹھا کریے، پھر پیروں نذرانہ دے دیے تو انہوں کو دعا کرا کے آ جاویے، اے توکل نہیں ہے۔ توکل اے جدو اللہ دے ولی کو جاؤ پہلی گل ہوئے دسے کہ جڑا میں نے 1000 روپے دیتا ہے یہ کتھوں لے کے آیا، اے جڑا میں نے دسے ہی کیا ہے حرام ہے یا حلال ہے، کمائی تیری کتھوں ہے، کیا دکان دے بیٹھ کے جھوٹ بول کے کمائی، یہ کتھوں لے کے آیا؟ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، جس کے چہرے پر سنت رسول اللہ ہو، جس کا ظاہر و باطن پاک ہو، اے نہیں ممبر تے بیٹھ کے اللہ رسول دی گلاں تے جدوں جاویے تے پھر دکانداری کریے، گل نہیں۔ جس کا عمل اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمہارے عمل میں کیا کرے، اضافہ کرے۔ اللہ اکبر، تمہارے عمل میں کیا کرے، تسی بھی عامل بن جاؤ،
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੁਦਾ دی قسم دی واحد وجہ میں تمہیں دسیں، اے ممبر تے بھی بیٹھ کے لوگوں جھوٹ بولیا، سچ نہیں بولا۔ قول و فعل میں تضاد ہے مولوی کے اور پیر کے، اس وجہ سے لوگوں میں عمل پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور ساڑی پتہ نہیں حالت کیا ہوگی، اسی تو روزانہ یہ حالت ویک دے پہ ہیں کہ اسی مطلب ہے ساڑا اسی کوئی قانون فالو ہی نہ کر رہے۔ اللہ رسول دے قانون پر ڈر ہے نا یار، ایتھے ایک منٹ گڈی کھلو جائے نا لین ہوتے کہ ساڑھے نات کئی دفعہ واقعہ نا، اسی کہنا یار کسی کو کراس نہیں کرنا، تے پچھو ایک بندہ اسی نا او کراس کر کے نا، اور ایک گڈی نو کراس کر کے او اگے جا کے کھڑا ہو جاسی، پھر ایک گھنٹہ پورا روڈ بلاک ہو جاسی، گل کسو تو ساڑھے گلے پہ جاسی۔ ساڑی دو نمبری وزیر اعظم میں صدر ہے، چپڑاسی ہے، اس کا ماڑا رہ کے وڈا رہ کے سارے بے ایمان ہو چکے ہیں۔ آج او جی بڑا ظلم ہوا، ہاں بچیوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا۔ میں کہا پہلی گل تے کہ ہائے شریعت گالا کی بچیوں نے اس طرح پڑھاؤ، ہوندے پہ ہو نا کہ وہ بچی سے ریپ ہو گیا، سچے جھوٹ اس بات کو چھوڑو۔ جب حضور دا دین ہو گیا نا تخت ہوتے، حضور دی شریعت نفاذ ہوا تو ساڑی بچی کیا بے پردہ باہر جاوے، کیا اس پروفیسر او مرد پڑھاؤ نا اس بچی نو، تے منڈے کڑیاں کٹھے بہ کے پڑھنا، جدوں اے مخلوط تعلیم ہو سی تے ایویں ہو سنے، پھر اے ضلالت ہو سی، اے بدکاری ہو سی۔ جدوں حضور دا دین تخت آسی نا تے پھر باپردہ ہو کے بچی دین پڑھ سی، جڑا دین پڑھنا فرض ہے وہ پڑھ سی، یعنی میتھ بیولوجی نہ پڑھ سی، اگر پڑھ سی تو پھر کسی طریقے نال پڑھ سی۔ ایسے اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے مقبول بندے جنہوں نے اپنے قلب کو پاک کیا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، جنہیں نفس مطمئنہ حاصل ہوا، میرے کریم اکل اجپالا کا ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اسی بڑے ماڑے لوگ ہیں یار، بڑے کمزور لوگ ہیں، اسی بڑے ساڑھے کو کچھ نہیں، اسی بالکل اینا بھی کدی کیتے ہی نہیں کہ تانوں پکڑ کے اسی کہنے سے پچھا دے ساں، اسی کہنے یار جڑی گل اللہ اس کے رسول دسی اس سے چلو، جب چلو گے تسی تے پھر اگر ساڑھے میں چپتی ہویا رب سب کو پسند کرے گا پھر چھٹا بھی نہیں انشاءاللہ۔ پھر سنو حدیث میرا کیا شاہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اتنے اونچے مقام پر اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے، اللہ اکبر، قیامت کے دن نبی اور شہید پر رشک۔ میرے کریم آقا علیہ پالا کا کیا فرماتے ہیں، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسا طبقہ ہوگا، ایسا گروہ ہوگا جو نہ نبی ہوگا، جو نہ شہید ہوگا، لیکن اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے، اتنے اونچے مقام پر بیٹھے ہوں گے کہ قیامت والے دن انبیاء بھی شہداء بھی ان کے مقام پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، تو اللہ کے قرب میں بیٹھے ہیں، اللہ کے قرب میں بیٹھے ہیں، اتنا مقام انہیں کیسے حاصل ہو گیا؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں سنو، وہ مختلف قبائل، مختلف شہروں، مختلف علاقوں سے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ بھی نہ ہوگا، لیکن اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے، نبی اور شہید بھی نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا فرماتے ہیں وہ صاف دل والے ہوں گے، وہ صفا قلب والے ہوں گے، ان کا دل پاک ہوگا، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو اللہ فرمائے گا ان کے لیے نور کے صوفے، نور کی کرسیاں اور منبر بچھا دو، اور پھر اللہ پاک اپنے دستے کرامت سے ان کے چہرے نور کا دے گا۔ یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے مقبول، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر گزاری، جو میلے کپڑوں میں تھے، جن کا میلا کچیلا لباس تھا، لیکن اس کے حلال کو اختیار کیا، جنہوں نے دنیا کی لذات کو، شہوات کو نہ چنا، جنہوں نے نفس مطمئنہ کو حاصل کیا،
جو نفس امارہ سے بچے رہے، جو نفس لوامہ سے بچے رہے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزاری، نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں ان کے لیے نور کی کرسیاں لگا دو، نور کے صوفے رکھ دو، اور پھر اللہ پاک ان کے چہروں پر اپنے دستے کرامت سے پھر ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے۔ ان کے چہروں سے میرا آقا فرماتے ہیں نور ایسے نکلے گا جیسے سورج چمک رہا ہے، اور ان کا لباس بھی نورانی ہوگا۔ جب ہر شخص کانپ رہا ہوگا اللہ کے جلال سے، اللہ کے قہر سے ڈر رہا ہوگا، اور یہ ایسے ہوں گے جو مطمئن ہوں گے، ایسے ہوں گے جو مطمئن ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ اور پھر اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی لیکن ایک مقام ایویں نہیں مل جانا، ساری زندگی جھوٹ بول کے، ساری زندگی حرام اکٹھا کر کے، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بڑھا کے، محلات بڑھا کے، اور جڑے ساڑھے بچے بھوکے مرتے رہون۔ کل کی بمباری آپ نے دیکھی ہے فلسطین میں، پتہ ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ تو ہمارا جو دل ہے وہ پتھر بن چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے وہ مقام نہیں ملنا۔ کل جو مجاہد شہید ہوا یہ مقام اس کو ملے گا، جو اسماعیل ہانیہ شہید ہوا یہ مقام اس کو ملے گا، جو یہود سے ٹکر لیا ہوا ہے یہ مقام ان کو ملے گا، جو جہادی ہے، جو غازی بھی ہیں، جو نمازی بھی ہیں، جو جہادی بھی ہیں، جو حضور کی شریعت پر چلنے والے ہیں، یہ مقام ان کا ہے۔ یہ مقام مجاہدین اسلام کو ملے گا۔ یہ مقام کس کو ملے گا؟ مجاہدین اسلام کو ملے گا۔ یہ مقام بیت المقدس کی حفاظت کرنے والوں کو ملے گا۔ یہ مقام مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والوں کو ملے گا۔ یہ مقام ناموس رسالت کے لیے جنہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں انہیں ملے گا۔ یہ مقام جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے، جنہوں نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، جو ظلم کے خلاف ڈٹ کر میدان میں کھڑے رہے، جنہوں نے مال جمع نہ کیا، جنہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح نہ دی، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر میدان میں نکلے، جنہوں نے جب گولی کھائی مسکراتے ہوئے کھائی۔ یہ مقام عبد الماجد شہید کو ملے گا۔ یہ مقام ایویں نہیں مل جانا کہ چنگئی چوکھا کھا کے ڈکار مار کے تے پھر الحمدللہ کرنا ہو رہے ہائے 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 تے بھکھا رہ کے حضور دی عزت پہرا دے کے اور اسلام دی سادہ حفاظت کر کے اور یہودیاں نے مقابلے چ کھڑا ہو کے تے پھر گولی کھا کے پھر کلمہ پڑھ کے پھر شہادت تو قبول کرنا ہے ہو رہے ہیں۔ فاقے دی حالت وچ، بھوک دی حالت وچ تے پھر شہادت قبول کرنا، پھر جدو خون وگدا وے نا پھر رب تو بلاوا دا یا ایو توہن نفس المطمئنہ، یا ایتو نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی ارجعی ارجعی، پلٹ کے آ جا الہ ربے کا، الہ ربے کے، اپنے رب کی طرف آ جا، واہ دیا تھا مر دیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اے میرے بندے اب تو مجھ سے راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ پاک ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی سچ پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔